اگر آپ آج کہیں سے 5,000 روپے 10,000 روپے کما رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ 5,000 10,000 سے 5 لاکھ اور 10 لاکھ تک پہنچ جائیں، اس کا بہت سادہ فارمولہ ہے. آج جہاں سے آپ 10,000 روپے کما رہے ہیں نا، اپنے آپ کو پوری طرح سے یہ پیغام دیں کہ میں یہاں سے 10 لاکھ کما رہا ہوں نا، جیسے ایسے میں کام کروں گا. رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کی تھاٹ، آپ کی فیلنگ. اگر آپ اپنی تھاٹس کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے کام کو، اپنے رزلٹ کو، اپنے ٹائم مینجمنٹ کو، اپنی کریٹیوٹی، سب کو اگر اس کے مطابق ڈال لیں کہ کسی شخص کو اگر وہاں سے 10 لاکھ نکل رہا ہو، تو ذرا سوچئے اگر کسی کو 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ ایک جگہ سے اس کی ارننگ ہو، تو کیا اس کا وہاں جانے کو جی چاہے گا یا نہیں خیزر؟ کیا اس کا جی چاہے گا کہ وہ یہاں پہ 18 گھنٹے بھی روزانہ کام کر لے تو کوئی بات نہیں؟ جی چاہے گا کہ نہیں؟ جسے 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، آج آپ 10,000 کما رہے ہیں، 20,000 کما رہے ہیں، 30,000 کما رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کمانا چاہتا ہوں. طریقہ یہ ہے کہ خود کو میسج دیں کہ آپ نے یہاں وہ سروسز دینی ہے، 10,000 20,000 30,000 روپے کماتے ہوئے وہ سروسز دینی ہے جو سروسز 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے لینے والا شخص وہاں سر انجام دے گا. جس طرح اس میں موٹیویشن ہوگی، جس طرح اس کا مورال ہوگا، جس طرح 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کمانے والے کا مورال ہوگا، جتنا وہ وہاں ٹائم دے گا، جتنی وہ انرجی دے گا، جیسے وہ بھاگ بھاگ کے کام کرے گا، جیسے انتھک محنت ہوگی. اگر وہ شخص ایسا کرے گا تو آج وہ اگر 10,000 کا کام سمجھ کے کر رہا ہے تو ڈنگ ٹپا رہا ہے، 10,000 کا کام کر رہا ہے تو مورال بھی 10,000 کا. تو رزلٹ یہ ہے اسے 10,000 پہ بھی کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر وہ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ اچیومنٹ والا کام سمجھ کے یہ سر انجام دے گا تو تھوڑے ہی عرصے کے اندر ہر طرف لوگ اس کے گن گائیں گے. اس کی پرفارمنس، اس کی اٹھان ایگل کی طرح جھپٹے گا، شیر کی طرح ایکشن میں رہے گا، بریولی انیشیٹو لے گا. اس شوق اور جذبے اور جنون اور ولولے اور بیسٹ مینجمنٹ کے ساتھ جب وہ ہر کام انجام دیتا ہے نا، کچھ عرصے بعد اسی شخص کو آپ دیکھیں گے وہ ایکچولی سٹیپ بائی سٹیپ ہو سکتا ہے، ترقی کرتے کرتے آگے بڑھے گا. وہ ہو سکتا ہے 10,000 سے پہلے 20,000 پہ جائے، پھر 30,000 پہ جائے. یار جب وہ وہاں پہ ایسے کام کرے گا تو اس کے نتائج ایسے ہوں گے کہ کل وہ کہے گا کہ سر میں دوسری جگہ پہ جا رہا ہوں، مجھے کہیں سے آفر ہے. تو وہ 10,000 سے اگر 25,000 مانگ لے گا، 30,000 مانگ لے گا، تو اگر وہ اپنے ادارے کو ایسے کام کر رہا ہے نا جب کوئی کہ جیسے 10 لاکھ وہاں سے لے رہا ہے، جیسے 20 لاکھ لے رہا ہے، جیسے 30 لاکھ لے رہا ہے، تو اس کے ریزلٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے ادارے کو 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. امپلائر کو خزر 10 20 30 لاکھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. جب اس کی وجہ سے 10 20 30 لاکھ ادارے کو مل رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے نا کہ سر میں جا رہا ہوں، مجھے 50,000 کی آفر آئی ہے. کوئی ادارہ جو اس شخص کو جو اسے 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ پروفٹ کما کے دے رہا ہو اسے نہیں جانے دیتا ادارہ، 50,000 بھی پکڑاتا ہے. تو جب 10,000 سے 50,000 پہ پہنچے گا نا تو 50,000 سے 5 لاکھ اور 10 لاکھ پہ پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. دس از دا فارمولا ٹو ریچ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ. میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں آج تک جو ٹریننگز کی ہیں، میں نے قطار لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی جاب شروع کی تو 10,000 سے 15,000 سے 20,000 سے 25,000 سے شروع کی. آج کتنے لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ یہ جاب کے اندر. ابھی بزنس کی تو کیا بات ہے، بزنس میں تو آپ کہاں پہنچیں گے کہ جہاں پہ 9 حصے بزنس میں رکھے ہیں فرمایا گیا ہے اور 1 حصہ باقی سب چیزوں میں رکھا ہے. تو اگر جاب کے اندر لوگ 10 20 30 لاکھ روپے کمانے والے میرے شاگرد مارکیٹ میں ڈھیروں ہیں پاکستان میں اور دنیا میں، تو آپ ذرا سوچئے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گھر میں پریڈو گاڑیاں کھڑی ہیں، جن کے گھر میں مرسیڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں، اور ساتھ ہی وہ بائک بھی کھڑی ہے جس کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا تھا. لیکن جب کام شروع کیا تھا نا بائک کے اوپر بھیا، تو کام شروع کر کے وہ 10,000 لے رہے تھے اور 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کمانے والے شخص کی طرح جھپٹ رہے تھے. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. نتیجہ ہے آج وہ 10 20 30 لاکھ پہ کھڑے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اپنے گھر بنا چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں جاب میں پیسے نہیں ہیں. یقیناً بزنس ہوتا ہے، میں اس کی اہمیت کا قائل ہوں، لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اگر کوئی شخص 10 20 ہزار روپے لیتے ہوئے
10 लाख 20 लाख 30 लाख वाली पर्सनैलिटी बन के उस उठान जज्बे शौक से काम करे, हड हराम ना बने, काम चोर ना बने, लीडर बन के काम करे, ऑनरशिप के साथ काम करे, ट्रस्ट बनाए, अपना वकार बनाए, इज्जत बनाए, जरूरत बन जाए इदारों की। मैं कहता हूं फिर उसकी स्टोरी वही है कि उसके घर में, मैं ये जब कह रहा हूं ना कि प्रेडो गाड़ी खड़ी है, मैं जब कह रहा हूं किसी के घर में मर्सिडीज खड़ी है, जब मैं कह रहा हूं लोग 10 20 30 40 लाख रुपए जॉब से कमा रहे हैं, तो मेरे जहन में उन लोगों की तस्वीरें आ रही हैं जिनमें से बाइक खड़ी हुई है जिस पे पहली जॉब शुरू की थी उन्होंने, अब वो एज साइन ऑफ लव के तौर पे रखी हुई है, अ गुड मेमोरी के तौर पे रखी हुई है, और साथ माशाल्लाह उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और उनके 10-10 करोड़ के घर अल्लाह ने बनवा दिए हैं। मतलब ये लोग हड हराम होते हैं, काम चोर होते हैं। वो कहते हैं मैंने गिलास यहाँ से यहाँ पे रख दिया है, पहले मुझे पैसे दो इसके। वो समझ रहे होते हैं हमें 10,000 का काम कर रहे हैं, हम क्यों ज़्यादा काम करें, हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों दिल लगाएं। रिजल्ट ये है इधर से भी निकाले जाते हैं, उधर से भी निकाले जाते हैं, रोते रहते हैं हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, हमारे काम नहीं बढ़े, हमारे नताइज नहीं बढ़ रहे। भाई नताइज मिलते नहीं है, नताइज लेने पड़ते हैं, कामयाबी आती नहीं है, कामयाबी तक जाना पड़ता है। रिजल्ट और सक्सेस वो कोई प्लेट में रख के नहीं दी जाती। जब 10 20 30 हज़ार रुपए में 10 20 30 लाख रुपए के शौक जज्बे वाला काम किया जाता है तो फिर इंसान 10 20 30 लाख रुपए माहाना पे भी पहुंच जाता है। जिससे ये बात समझ में आ गई ना, वो फिर नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है जो मैं कहीं ना कहीं सुना रहा हूँ किसी ट्रेनिंग में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।